السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس سے ثابت ہونے والے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب آپ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، اس نے ہلنا شروع کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضربہ برجلہ، اپنے پاؤں مبارک سے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا فقال اثبت، ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، ہلنا بند کر دے، زلزلہ ختم کر دے۔ احد تھم گیا، ٹھہر گیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ اے احد پہاڑ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، شہداء احد کی زیارت کے لیے، شہداء احد کے مزارات کی زیارت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ وہاں تشریف لے جاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے مزار پر آپ حاضری دیتے، تو اس دفعہ بھی آپ وہاں حاضری کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، تو احد پہاڑ پر بھی آپ تشریف لے گئے، یا پھر آپ صرف سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے کی نیت سے احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس میں زلزلہ آ گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے کہیں قدم رکھیں، کہیں اپنے قدم مبارک لے جائیں، تو وہاں پر موجود تمام مخلوق، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، تو انہیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے قدم ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور ان کی تشریف آوری پر نہ صرف انسان بلکہ یہ جمادات بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور نے پہاڑ سے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ سے، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو یہ ترتیب حضور نے بیان فرمائی، اور اس ترتیب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے افضل درجہ انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد درجہ شہداء کا آتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق قرآن پاک کی آیت سورۃ النساء کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ اس ترتیب کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں، یعنی کہ وہ خبریں، وہ کام جو ابھی مستقبل میں ہونے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں سے بھی باخبر ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ، تجھ پر 2 شہید موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت سے باخبر ہیں کہ ان میرے 2 صحابہ کرام کو شہید کیا جائے گا۔ یہ واقعہ جو مستقبل میں پیش آنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس فیض میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حصہ ملا ہے، تو حضور نے یہ مستقبل کے واقعے کی خبر دی کہ تجھ پر 2 شہید موجود ہیں، اور پھر مستقبل میں وہ دونوں حضرات شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی۔ پھر اگلی بات یہ ثابت ہوئی کہ پہاڑ پر وجد کی کیفیت آ گئی، وہ ہلنے لگا، وہ اس میں زلزلہ سا آ گیا۔ تو اس میں صوفیاء کرام کے ہاں جو 2 اصطلاحات پائی جاتی ہیں کہ وجد اور قبض، تو کیا صوفیاء کرام میں وجد والے صوفیاء بہتر ہیں، افضل ہیں، یا کہ قبض والے، یعنی کہ جو وجد نہیں کرتے اور حالت قبض میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے اپنا آپ،
تو ان میں سے کون سا افضل ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سماع کے وقت آپ کو وجد کیوں نہیں آتا؟ تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال، یعنی کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ مطلب یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ صوفیاء کرام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام پی کر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انہوں نے سمندر پیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کے سمندروں کے سمندر پی کر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی حالت قبض میں ہوتے ہیں، اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، وجد میں نہیں آتے، کپڑے نہیں پھاڑتے، رقص نہیں کرتے، اتنا کچھ پی جانے کے باوجود بھی سکوت میں رہتے ہیں اور قبض میں رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات کا بھی ان کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات بھی ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی فیض بھی انہیں مل رہا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے مرتبے کمالات، پھر اولیاء کرام صحابہ کرام کی صحبت انہیں نصیب ہوتی ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ان کی کچہری میں موجود ہوتے ہیں، ساری نوازشیں اور سارے انعامات، اللہ تعالیٰ کی محبت، دیدار، اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے انوار و تجلیات، سب کچھ سمیٹ کر سمجھیں کہ پورا کا پورا سمندر پی کر بھی وہ حالت قبض میں رہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کی طرح۔ وہ وجد میں نہیں آتے، رقص میں نہیں آتے، بلکہ قبض میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہاڑ سے کہا کہ ہلو نہیں، حالت وجد میں نہ ہو، حالت قبض میں رہو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ تو حالت وجد میں آ گیا ہے کہ تیرے اوپر اتنے مبارک قدم لگے ہیں، تو جھومنا بند کر اور اپنے آپ کو سنبھال اور حالت قبض میں رہے۔ وما علینا الا